إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس بالعدل صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین مکرم، جس طرح زبان سے بولنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن بول کر کے اپنے اس بول کو وفا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. حکم چلانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین میں خود کو ڈھال کر عملی طور پہ پیش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جس کا حکم چلتا ہو، آرڈر چلتا ہو، سائن چلتے ہوں، اسے حاکم کا نام دیا جاتا ہے. یہ حکم چلانا تو آسان ہے زندگی میں، لیکن اللہ ذوالجلال کے ہاں جواب دینا بڑا مشکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم 1825 نمبر روایت اپنے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت فرمائی تھی، یا ابا ذر انک ضعیف وانہا امانہ. ابو ذر تو کمزور ہے اور یہ ذمہ داری لینا یہ تو بہت بڑی امانت ہے. وانہا یوم القیامت خزی وندامہ، بڑی رسوائی ہوگی اور بڑی ندامت ہوگی جس کے پاس اللہ کی جانب سے یہ امانت ملتی ہے. وہ گاؤں کا چودھری کیوں نہ ہو، وہ ناظم کیوں نہ ہو، وہ فیکٹری کا مالک کیوں نہ ہو، جو عہدہ بڑھتا چلا جاتا ہے ذمہ داری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے.
إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. جس کا حق ہوتا ہے وہ اسے لیتا ہے، پھر مکمل امانت داری کے ساتھ اس کا اسے پاس بھی ہوتا ہے. اس کے لیے تو نجات کا سامان ہے، ورنہ اس کے لیے وبال اور وبال ہے. ایک حاکم کو کیسا ہونا چاہیے؟ آج کی ہماری گفتگو کا محور حکمران ہو تو ایسا ہو. وہ کون سی خوبیاں ہیں جو ایک حاکم کو مثالی بنا دیتی ہیں؟ کون سی خوبیاں ہیں جو ایک حکمران کے کردار کو مثالی بنا دیتی ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے، مدینہ کی ریاست قائم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام رکھتی ہے؟ اور بحیثیت حکمران صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جن جن کو یہ ذمہ داری ملی، انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو کس انداز سے نبھایا؟ الہ العالمین مجھے اور آپ کو جہاں کہیں بھی جتنی جگہ پہ بھی ہماری بات چلتی ہو، اللہ اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے. حکمران ہو تو ایسا ہو اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہو. یہ ذمہ داری بھی اللہ کی عطا کردہ ہے. اس کی قلم سے، اس کی زبان سے فیصلے بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے. سورہ المائدہ آیت نمبر 48 میں ارشاد ربانی ہے، فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اس قانون کی روشنی میں کرنا ہے جو لے کر کے آئے اللہ کی جانب سے، جبریل امین علیہ السلام لے کر کے آئے. کس سینہ اطہر میں لے کے آئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کی کلام قرآن مجید لے کر کے آئے. فیصلے ہوں گے کلام اللہ کی روشنی میں ہوں گے. اور سورہ صاد میں اللہ ذوالجلال نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو مخاطب کیا اور فرمایا فیصلہ ہو زندگی میں کتاب اللہ کے مطابق ہو. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. اے داود، یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ عہدہ اللہ کی جانب سے تمہیں عطا کیا جا رہا ہے. اب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا تو انصاف سے کرنا، خواہشات کے پیچھے نہ بھاگنا. وہ خواہش
صرف سیاست کی ہو، مقبولیت کی ہو، عہدے کی ہو، نام کی ہو، رشتہ داری کو پالنے کی ہو. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اگر عدل کو چھوڑو گے، اللہ کے فیصلوں کو چھوڑو گے، گمراہی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، اور آخرت کا عذاب تو لفظوں میں ڈھالا نہیں جا سکتا. حکمران ہو تو ایسا ہو عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہو. عدل یہ نہیں ہوتا کوئی اپنا آ جائے، کوئی بڑا آ جائے، قانون ہی بدل جائے، انصاف کے تقاضے ہی بدل جائے. اب تو فلاں سفارشی بن کے آ گیا ہے، مجھے فلاں کی کال آ گئی ہے، فلاں افسر نے کہا، فلاں جاگیردار نے کہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی 3475 نمبر روایت، بڑے قبیلے کی عورت جب چوری کر لیتی ہے، قبیلے والے اکٹھے ہوئے، سر جوڑ کے بیٹھے، ہماری تو ناک ہی کٹ جائے گی، بات کرے تو کون کرے. سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی کی بڑی محبوب شخصیت. اسامہ اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. ابھی بات شروع ہی کی تھی. رب کے نبی کا انداز دیکھیے، اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدود میں سفارشی بن کے آئے ہو. کھڑے ہوئے، خطبہ دیا اور فرمایا تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے، اس وجہ سے ہوئے، کوئی غریب اگر قانون کو ہاتھ میں لیتا ساری حدیں اس پہ لگا دی جاتی، لیکن کوئی بڑا آ جاتا تو قانون بدل دیا جاتا. اللہ کی قسم، لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، میں محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا. قانون کی نظر میں سارے برابر ہوتے ہیں. اس طرح ذمہ داری اللہ ذل جلال نے اس حاکم کو دی ہوتی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، عدل کے ترازو پہ اس کو لے کے چلے. قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کو دیکھیے، جب فیصلہ سنا دیا، بیٹے کے خلاف سنا دیا، بیٹا بولتے ہیں بابا میرے خلاف ہی فیصلہ سنا دیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو مجھ سے بھی پیارے لگتے ہیں. باپ بولتے ہیں بیٹا کیسی بات کرتے ہو، کیسی بات کرتے ہو، ان لوگوں جیسی پوری دنیا بھری ہو، بیٹا تو مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، لیکن یاد کر لے تیرے بیٹوں جیسی پوری دنیا بھری ہو، اللہ کے نبی کا فرمان مجھے سب سے پیارا لگتا ہے. یہی قاضی شریح عدالت میں بیٹھے، اور کون آیا عدالت میں؟ وقت کا خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہودی کے پاس زنا ہے، وقت کا خلیفہ بولتا ہے یہ میری ہے، یہودی بولتا ہے نہیں میری ہے. گواہ پیش کیجیے، کہا گواہی دیں گے. جنتی سردار گواہی دیں گے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین گواہی دیں گے. قاضی بولتے ہیں بیٹوں کی گواہی والد کے حق میں تو قبول ہی نہیں ہوتی. بات آگے بڑھتی ہے، ایک جانب وقت کا خلیفہ ہے اور اس کے مقابلے میں یہودی ہے. دلائل کو دیکھتے ہوئے فیصلہ جب یہودی کے حق میں سنا دیا جاتا ہے، بھری عدالت میں بولتا ہے کیا انصاف ہے. وہ جانتا تھا میں جھوٹا ہوں، اس انصاف کو دیکھا، اعلان کرتے اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب حاکم، جب حکمران فیصلے عدل پہ مبنی کرنے لگ جائیں، دین کے مخالف بھی اس طرح دین کو ماننے والے بن جاتے ہیں۔ الہ العالمین ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ماحول پیدا فرمائے۔ حکمران ہو تو ایسا ہو عہدے کی آڑ میں حقوق غصب کرنے والا نہ ہو۔ عہدہ مل جائے، حکومت مل جائے، سلطنت مل جائے اور سمجھے کہ ہم کوئی نئی مخلوق بن گئے۔ قانون تو بنتے ہی غریبوں مسکینوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاگردی میں وقت گزارنے والے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، کیا شان تھی عمر کی۔ بولتے زمین پہ تھے، مشورہ زمین پہ عمر کی زبان پہ ہوتا تھا، میرا رب اس کو اپنی کلام میں بدل دیا کرتا تھا۔ عمر چلتا تھا جس راستے سے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ کس کس عظمت کی بات کروں، وقت کا خلیفہ قیصر و کسریٰ نام سنتے تھے پٹھے پانی ہو جاتے تھے، لیکن عہدے اور سلطنت کی آگ میں انداز عمر دیکھیے، انداز عمر دیکھیے، رضی اللہ عنہ حکمران ہو تو ایسا ہو۔ صحیح بخاری 1392 نمبر روایت، عمر بن میمون ازدی فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آخری لمحات تھے، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، یا عبداللہ ابن عمر اذهب الى ام المؤمنین عائشہ، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جائیے، بیٹا جا کر کے میرا سلام کہنا، ثم سلها ان ادفن معي صاحبي، درخواست کرنا ام المؤمنین عمر سوال کرتا ہے، اپنے حبیب کے پہلو میں دفنائے جانے کے لیے جگہ کا سوال کرتا ہے۔ وقت کا خلیفہ آرڈر دے سکتے تھے، سائن کر سکتے تھے، حکم سنا سکتے تھے، قانون بنا سکتے تھے، زبان سے بول سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے تو اپنے لیے سوچا تھا، لیکن اب عمر کا پیغام آیا ہے، میں سیدنا عمر کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتی ہوں۔ بیٹا خوشی خوشی واپس لوٹا۔ امی عائشہ نے اجازت دے دی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حکمران ہو تو ایسا ہو، ممکن ہے اجازت دی ہو کہ پیغام خلیفۃ المسلمین کا آیا ہے، ممکن ہے جواب دیا ہو امیر المؤمنین کا پیغام آیا ہے۔ بیٹا فَإِذَا قُبِضْتُ فَاحْمِلُونِي، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں مجھے نہلا دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، میری چارپائی کو اٹھانا، حجرہ عائشہ کے سامنے لے جانا، ثم سلم، سلام کہنا، اجازت طلب کرنا۔ عمر اپنے حبیب کے پہلو میں دفنائے جانے کی اجازت مانگتا ہے، تب تو میری ڈیڈ باڈی ہوگی، اگر اجازت مل جائے مجھے دفنا دینا، وَإِلَّا فَعُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں جہاں جگہ ملے دفنا دے۔ حکمران ہو تو ایسا ہو، نہ حقوق غصب کرے،
نہ لوگوں کا مال بھی نصیب کرے، عہدے کی آڑ میں لوگوں کا خون چوستے رہنا، یہ مثالی حکمران کی عادت نہیں ہوتی۔ وقت کا خلیفہ ہے، راوی روایت کرتے ہیں بیان کرتے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کرتا جو پہنا ہوا ہے 12 ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے مال کو اس طرح اڑایا نہیں کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وقت کا خلیفہ ہے، چادریں اٹھائی ہوئی ہیں، بازار کو جاتے ہوئے پوچھا کہاں جا رہی ہیں؟ کہاں چادریں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر آپ کے کندھوں میں تو پوری امت کا بوجھ ہے، آپ ان کے معاملات کو سلجھائیے۔ کہا بیوی بچوں کے لیے کیا کروں؟ کہا مشورہ دیتا ہوں وظیفہ مقرر کر لیجئے۔ وظیفہ مقرر ہوا، جو ایک عام مہاجر کو ملتا ہے وہی ملے گا وقت کے خلیفہ ابو بکر کو ملے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ابو بکر بھی کیا کمال کر گئے، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، کہا جب دنیا سے چلا جاؤں میرا جتنا کچھ بھی واپس ہو سب سے پہلے میری جائیداد سے جو کچھ میں نے بیت المال سے لیا ہے سارے کا سارا واپس کر دینا۔ لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا ایھا الناس ھذا امرکم الیکم، یہ میرے پاس امانت تھی، میں اس امانت کو تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، اب تم نے خلیفہ کا انتخاب کرنا ہے، اپنی مرضی سے کر لینا، اپنی مرضی سے کر لینا۔ اور ساتھ نصیحت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 1387 نمبر روایت، اغسلوا ثوبی ھذا، میں نے جو لباس پہنا ہے نا اسے دھو دینا، 2 اور کپڑے لے کے مجھے انہی میں دفنا دینا۔ کہنے والے نے کہا یہ تو پرانا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نئے کپڑوں کے حقدار تو زندہ لوگ ہوتے ہیں، حکمران ہو تو ایسا ہو اپنے وزراء کا محاسبہ کرنے والا ہو، لوگوں پہ مامور کر کے اس کو کھلا نہیں چھوڑ دیتے، جو مرضی ظلم کرے، جس انداز سے لوگوں کو لے کر کے چلے، نہیں، سب سے بڑے مثالی حکمران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اطلاع پہنچی، صحیح بخاری 2597 نمبر روایت، ابن عتب جب انہیں عامل بنا کر بھیجا گیا، زکوٰۃ لے کر کے واپس آئے، کہا یہ تو بیت المال کا حصہ ہے، یہ وہ حصہ ہے جو لوگوں نے مجھے تحفے کے طور پہ دیا ہے۔ اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرْ يُهْدَى إِلَيْهِ فَيَنْظُرْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں گھر میں بیٹھا ہوتا تو پھر بھی لوگ آ کے اس انداز سے تحفے پیش کرتے، اور ساتھ اس انداز سے سمجھایا تم میں سے کوئی بھی یوں لوگوں کا مال اٹھائے گا الا جاء به یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا اس مال کو اس نے اپنی گردن پہ اٹھایا ہوگا، کوئی اونٹ اٹھا کے لائے گا، کوئی گائے لے کے آئے گا، کوئی بکری اٹھا کے لائے گا، کیونکہ اس زمانے میں زکوٰۃ پیش کرنے کے لیے یہ جانور ہوتے تھے جو وہ لوگ پالتے تھے۔ الہ العالمین
ہمیں کسی بھی انداز کا ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، صحیح مسلم میں 1828 نمبر روایت، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشفق علیہ، یا اللہ میری امت میں سے جس کو ذمہ دار بنایا جائے اور وہ اپنی متحدی میں رہنے والوں پہ سختی کرتا ہے، اللہ تو بھی اس پہ سختی فرما، اور جب نرمی کرتا ہے یا اللہ تو بھی اس پہ رحم فرما۔ جو اپنی رعایا کو دھوکہ دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، دھوکے میں رکھتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، وعدے کچھ اور ہوتے ہیں، خواب کچھ اور ہوتے ہیں، نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری 7150 نمبر روایت، صحیح مسلم 142 نمبر روایت، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو خاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة۔ جو دھوکہ دیتا ہے، اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، اللہ اس پہ جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ لم یجد رائحۃ الجنہ، جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو سے بھی ایسا حاکم محروم ہو جاتا ہے۔ ایک جانب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، نبی کے یار بھی تربیت فرماتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی جب کسی کو گورنر مقرر کرتے، ہاتھ پکڑتے اور فرماتے، دیکھو میں نے تمہیں لوگوں کے خون بہانے عزت پامال کرنے کے لیے گورنر مقرر نہیں کیا، اس لیے مقرر کیا ہے نماز قائم کرنا، عدل کی بنیاد پہ فیصلے کرنا، اور کبھی اپنا دروازہ ضرورت مندوں کے لیے بند نہ کرنا۔ اللہ کے نبی کی تربیت تھی، صحابہ کرام کی تربیت تھی، پھر ایسی مثالیں بھی پیش آئی۔ کس کس مثال کا تذکرہ کروں؟ سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حمص کا گورنر بنا کر کے بھیجا جاتا ہے۔ کچھ وقت گزرتے ہیں، لسٹ منگواتے ہیں، نادار اور فقیر لوگوں کی، علاقہ حمص کی پہنچتی ہے۔ سب سے پہلا نام ہی سیدنا عمر فاروق پڑھتے ہیں، سعید بن عامر کا پڑھتے ہیں، وقت کا خلیفہ ہے۔ دورے پہ نکلے، حمص کے گورنر سعید بن عامر سے ملاقات ہوئی، لوگ پہنچے شکایتیں لے کے، ہمارا گورنر ہے، ہمیں اس سے شکایتیں ہیں۔ پریشان ہوئے، اللہ کے نبی کا صحابی ہے، شکایتیں ہوگی، اس سے طلب کر لیا، صحیح ان لوگوں کو آپ سے شکایتیں، ذرا ان کا جواب تو دیجیے، حکمران ہو تو ایسا ہو، کیا شکایتیں ہیں؟ کیا گھر سے روزانہ دیر سے آتا ہے؟ دوسری شکایت، مہینے بعد پورا ایک دن یہ چھٹی کر لیتا ہے۔ تیسری شکایت، رات کو کسی کی بات ہی نہیں سنتا ہے۔ چوتھی شکایت جو بعض کتابوں میں لکھی گئی، اسے بیٹھے بیٹھے دورے پڑ جاتے ہیں، غشی کے دورے پڑ جاتے ہیں۔ سعید بن عامر وقت کا گورنر کہتا ہے، امیر المومنین میں چاہتا تو نہیں تھا کہ میرا راز فاش ہو، لیکن اب مجبوری بن گئی ہے، حکمران ہو تو ایسا ہو۔ وقت کا گورنر کیا کہتا ہے سوچئے، اور اللہ سے دعا کیجیے، الہ العالمین جہاں جہاں ہم ہوں، اللہ ہمیں بھی اپنی ذمہ داری اس انداز سے نبھانے کی توفیق دے۔
امیر المومنین ان کی پہلی شکایت یہ ہے، روزانہ دیر سے آتے ہیں، میرے گھر کی مجبوری ہے، میں اٹھتا ہوں، آٹا گھونٹتا ہوں، گھومتے پکاتے اور کھاتے مجھے گھر میں دیر ہو جاتی ہے، وقت کا گورنر ہے۔ امیر المومنین ان کی دوسری شکایت ہے، مہینے بعد ایک دن یہ گھر سے نہیں نکلتے، میرے پاس یہ ایک ہی سوٹ ہے، مہینے بعد اس کو میں دھوتا ہوں، گھر میں دھوتے ہوئے اس کو خشک کرتے ہوئے پورا دن گزر جاتا ہے۔ ان کی تیسری شکایت ہے، رات کو کسی کی بات نہیں سنتے، سارا دن میں ان کی باتیں سنتا ہوں، سارا دن میں ان کے فیصلے کرتا ہوں، دن ان کے ساتھ گزر جاتا ہے، رات کو میں نے اپنے رب سے بھی تو باتیں کرنی ہوتی۔ ان کی چوتھی شکایت ہے، اس کو بیٹھے بیٹھے دورے پڑ جاتے ہیں۔ میں بھی ان لوگوں کی صف میں تھا جب نبی کے جانثار سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ مجھے جب یاد پڑتا ہے تو مجھے تو اپنی ہوش ہی نہیں رہتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں جس نے اتنے پیارے ساتھی عطا فرمائے۔ حکمران ہو تو ایسا ہو، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے مسیحا بن جانے والا ہو۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، بچیوں کا دودھ دوتے تھے، یتیم بچیوں کو پلاتے تھے۔ وقت گزرا، وقت کے خلیفہ بنے، بچیاں بولنے لگی، ہم تو ابو بکر خلیفہ بن گئے، اب ان کے پاس وقت کا ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بیٹا میں خلیفہ بن گیا ہوں تو کیا ہوگا، جس طرح خدمت پہلے ابو بکر کرتا تھا بھی اسی طرح ہی کرتا رہے گا۔ ابن قیس فرماتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی وقت کا خلیفہ ہے اور صدقے کے اونٹ کو مالش کر رہے ہیں، کیا کسی غلام کو کہہ دیا ہوتا کتنی گرمی ہے اور آپ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ فرمایا وَأَيُّ عَبْدٍ هُوَ أَعْبُدُ مِنِّي، بھلا عمر سے بڑا اس دور میں غلام کون ہے؟ حکمران ہو تو ایسا ہو، رات کی تاریکی میں گشت کرتا ہو اور دیکھتا ہو کون سا ضرورت مند ہے۔ مجھے اللہ نے ذمہ داری دی ہے اور ذمہ داری کے اس دورانیے میں کہیں میں غفلت میں نہ رہوں۔ آواز سنی بچے کے رونے کی، کہا چپ کروائیے، پھر آواز سنی، کہا جان بوجھ کے بچے کا دودھ چھڑوایا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ جب بچے کا دودھ چھڑوا دیا جائے گا بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے گا۔ یہ الفاظ عمر فاروق نے سنے۔ فجر کی نماز تھی، قرآن پڑھتے تھے، مسجد سسکیوں اور آہوں سے گونجنے لگتی ہے، سلام پھیرتے ہیں، ہائے عمر کتنے ہی بچے افسوس جو بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوتے رہے۔ اعلان فرماتے ہیں آج کے بعد جو ہی بچہ پیدا ہوگا بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ وقت کا خلیفہ ہو، رات کو گشت کرتا ہو، جھونپڑی سے آواز آتی ہو، پتہ چلتا ہو عورت کے کرہنے کی آواز ہے، آدمی اکیلا ہے، اپنی بیوی کو لے کر کے آتا ہو اور بیوی اندر سے آواز دیتی ہو امیر المومنین مبارک ہو اللہ نے بیٹا دیا ہے، تب جا کے ان کو پتہ چلتا ہو خدمت کے لیے پہنچا ہے، وقت کا خلیفہ پہنچا ہے۔ حکمران ہو تو ایسا ہو۔ صحیح بخاری 2298 نمبر روایت، رب کا نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انا اولا بالمؤمنین من انفسهم،
میں زیادہ حق رکھتا ہوں جو فوت ہو جائے. جب اللہ نے وسعت دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندہ مومن پہ قرض ہوگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض ادا کرے گا. اگر فراست ہوگی تو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی جائے. حکمران ہو تو ایسا ہو دین کی عظمت کو پہچاننے والا ہو. کیا خود کہا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے. وقت کے خلیفہ تھے, جا رہے. ابو عبیدہ تھے, جب دیکھا وقت کے خلیفہ نے جوتا اتارا ہے اپنے کندھوں پہ رکھے, یا امیر المؤمنین, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. وقت کا خلیفہ ہے. عمر فاروق فرماتے ہیں وَلَوْ يَقُلْ لَا خَيْرَكَ أَبَا عُبَيْدَةَ جَعَلْتُهُ نَكَالًا لِأُمَّةِ محمد. اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا میں اسے عبرت بنا دیتا. إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ. اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے دی ہے. غیروں کی نکالی سے کبھی زندگی میں نہ ترقی آئے گی نہ عروج ملے گا. ترقی ملے گی, عروج ملے گا, قرآن کو سینے سے لگانے سے ملے گا, پیغمبر کائنات کے فرمان کو زندگی میں اتارنے سے ملے گا. یہ کہاں سے سوچ آئے گی, کہاں سے آگی ایسی سوچ. فلاں تہذیب کو اپناؤ تو زندگی روشن ہو جائے گی. سب سے بڑی روشنی اللہ کی کلام قرآن مجید کی روشنی ہے. سب سے خوبصورت زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے سکھلائی ہوئی دکھلائی ہوئی زندگی ہے کہ اگر ہم نے اور طریقے تلاش کیے عزت لینے کے, اذلنا اللہ, ذلتیں تو مل سکتی ہیں, قرآن و حدیث کے طریقے کو چھوڑ کے عزتیں کبھی نہیں مل سکتی. الہ العالمین مجھے اور آپ کو شریعت کے اس سنہری باب کو اپنی زندگی میں اسی انداز سے ہی اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما للشأن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. وقت کا خلیفہ سواری پہ سوار ہوتے ہیں. بسم اللہ, الحمد للہ, سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لا إله إني قد ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. دعا پڑھتے ہیں, مسکرانے لگ جاتے ہیں. سوال کرنے والا سوال کرتے ہیں من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين. امیر المومنین بات تو کوئی نہیں, اب مسکراتے کیوں ہیں؟ جامع ترمذی کی 3446 نمبر روایت. وقت کا خلیفہ سواری پہ بیٹھنے کا انداز, دعائیں پڑھنے کا انداز, مسکرانے کا انداز. وقت کا خلیفہ کہتے ہیں اللہ کے نبی بھی اس طرح سواری پہ سوار ہوئے تھے, یوں دعائیں پڑھی تھیں, یوں مسکرائے تھے. جس طرح آج تو نے سوال کیا اس طرح اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا. رب کے نبی مسکرائے تھے, آج میں بھی مسکرایا ہوں. الہ العالمین مجھے اور آپ کو جہاں جہاں اللہ ذمہ داری دے, کسی کے پاس ہلکی ذمہ داری ہوتی ہے, کسی کے پاس بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. جو جو ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے, جو جو یہ امانت بھی بڑی ہوتی ہے اور اس کا جواب بھی بڑا ہوگا. الہ العالمین بحیثیت حاکم, بحیثیت حکمران ہمیں یہ تڑپ نصیب فرمائے, ہم اس کو اس انداز سے نبھائیں
جیسے اللہ کے نبی نے نبھایا، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبھایا۔ ہماری زندگی میں کسی بھی قسم کا کردار ہو، ہم روشنی لیں اللہ کے نبی کی سیرت سے لیں، صحابہ کرام کی سیرت سے لیں، کہ یہ زندگی اللہ کی کلام کے تابع ہو جائے، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہو جائے۔ ایک بھائی مسجد اور مدرسے کے لیے پہنچے، انتظامیہ کی جانب سے میرے پاس یہ اعلان پہنچے، تمام بھائی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جائیے۔ الہ العالمین جو پریشان ہے پریشانیاں دور فرما، جو تنگ حال ہے تنگیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضے اتارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں کامل عاجلہ شفا عطا فرما۔ جو کسی مصیبت میں ہے، قید میں ہے، رہائی نصیب فرما، مصیبتیں دور فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ زبانوں پہ تذکرے اور باتیں ہوتی رہتی ہیں، ابھی یہ ہو گیا، ابھی وہ ہو گیا، بلا شبہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے، کیونکہ تیرا یہ قاعدہ ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کیا ہوا یہ اپنے آگے آتا ہے۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، خطا کار ہے، سیاہکار ہے، ہمیں معاف فرما، درگزر فرما۔ کمیاں کوتاہیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، لیکن تو خالق ہے، غفار ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما، اور ہمارے معاشرے کو بھی ایسا ہی بنا، اور ہمارے اوپر حکمرانی کرنے والے، قانون بنانے والے، یا اللہ انہیں بھی ایسا بنا۔ ہماری زندگی اتنی پیاری ہو جائے، زندگی میں رنگ نظر آئے، تیرے کلام کا نظر آئے، تیرے نبی کے فرمان کا نظر آئے، ہم زندگی گزارے اطاعت والی اور بندگی والی۔ زندگی کی لاکھ ضرورتیں ہیں، بن مانگی پوری فرما۔ قبر کی وحشت، تنہائی، تاریکی اور عذاب سے بچا، اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت کے ساتھ اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔